اور باطل پر بھی ایک رعب چھایا ہوا ہے. وہ آ کے دیکھتے ہیں تو کیا حال ہے ان کا، درخت کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں. کہ ظاہری نقشہ کوئی دبدبے کا وہ تو نظر ہی نہیں آ رہا، لیکن اندر کی قوت اور طاقت وہ ہے کہ پورے عالم کے اوپر اس کے اثرات ہیں. ایسی قوتوں اور صلاحیتوں والے جن کو جنت کی خوشخبری بھی دی گئی، اب وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کاش کہ میں گھر والوں کا مینڈا ہوتا، مہمان آنے پر ذبح کر لیتے، کچھ کو شوربہ بنا لیتے، کوئی بھون کے کھا لیتے، کاش میں انسان نہ ہوں. یعنی اب یہ چیز کیا ہے؟ حالانکہ خوشخبری ملی ہوئی ہے، لیکن آخرت کی پیشی انسان کا جو مسئلہ ہے وہ ان کے سامنے. آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہی صرف نہیں ہے، ہم سب جانتے ہیں کچھ عرصہ پہلے ہم یہاں نہیں تھے، اور لوگ تھے یہاں پر. سب جانتے ہیں کچھ عرصہ بعد ہم یہاں نہیں ہوں. یہ تھوڑا سا ایک وقفہ ہے. جو پہلے تھے وہ کہاں گئے؟ تو اللہ پاک نے اس انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا، پہلے سے نہیں ہے، ہاں اس کو ہمیشہ باقی رکھیں. مختلف دوروں سے یہ گزر رہا ہے. عالم ارواح میں پہلے روحوں کو رکھا ہے، پھر ماں کے پیٹ میں روح اور جسم دونوں جمع ہو گئے، پھر دنیا میں آ گیا، اس کے بعد قبر ہے، برزخ ہے، پھر آگے اس نے جانا ہے. قیامت کا دن ہے 50,000 سال کا، اور پھر فیصلے ہوں گے اس کے لیے ہمیشہ کے لیے. اب یہ چیزیں اس کو باقی رکھا جائے گا، ختم نہیں کیا جائے گا. تو یہ سمجھ لے کہ بس آج یہ سب کچھ جو کچھ ہے بہت بڑی غلط فہمی، اور اسی کے بارے میں سوچتا رہے، صلاحیتیں محنت خرچ ہوتی رہے تو اس کے فیصلے بہت بڑے غلط فیصلے. چاہے ساری دنیا کو پر کر دے یا اپنی نئی نئی چیزوں سے، اللہ کی معرفت، ایمان کی دولت، اچھے اعمال کی دولت، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا، یہ نعمتیں اس کو نصیب نہیں ہیں، سب سے بڑے خسارے والا. چاہے مالک بنا ہوا ہے ساری دنیا کا، اللہ پاک قسم کھا کے فرما رہے ہیں وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، کہ زمانے کی قسم یہ سارے انسان خسارے میں جا رہے ہیں. یہ دعوے کر رہے ہیں جی ہم تو ترقی کر رہے ہیں، بھائی پیدا کرنے والا فرما رہا ہے خسارے میں جا رہے ہیں. اس بیچارے کی تو سمجھ ہی کچھ نہیں، اس کو تو یہ پتہ نہیں ہے کہ لمحے بعد کیا ہونے والا ہے. وہ جو پیدا کرنے والے ہیں ان کا علم ازلی ہے، محیط ہے، ہر چیز ان کے علم کے اندر ہے، کوئی ذرہ ان کے علم سے باہر نہیں ہے. وہ جان رہے ہیں اور وہ فرما رہے ہیں کہ یہ انسان خسارے میں جا رہا ہے. تو اس کے کہنے سے کیا ہو؟ بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، صرف ایک ہی صورت ہے، ایمان کی دولت اس کو نصیب ہو جائے، اچھے اعمال کی دولت اس کو نصیب ہو جائے، ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرنا،
یہ صفات اس کو نصیب ہو گئیں، یہ انسان خسارے سے بچا ہوا ہے۔ چاہے کھانے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے نہیں ہے، کوئی سواری نہیں، کوئی رہنے کے لیے مکان نہیں اس کے پاس، دنیا کی نظروں میں کوئی اس کی وقت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک یہ کامیاب آدمی۔ تو معاملہ اس کا بڑا اہم ہے، باخبر کر دیا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سورت کے بارے میں، لو تدبر الناس فی هذه السورۃ لکفتہم، اگر یہ سارے انسان اس ایک سورت میں سوچ لیں، غور و فکر کر لیں یہ سورت کیا کہہ رہی ہے، یہ ایک سورت ہی سب کو کافی ہے۔ اس کو نقصان سے وہ بچ جائے، خسارے سے نکل جائے، کامیابیاں اس کو دنیا آخرت کی ہر موقع کی عزتیں اس کو نصیب ہو جائیں، یہ ایک سورت کافی ہے اس کو۔ اللہ کا پورا کلام، اب یہ ایک سورت اس کی زندگی کے لیے کافی ہے۔ تو جو یہاں بھیجا ہے وہ کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے، کوئی محنت کرے اپنے اوپر، اور اس محنت کو ایسے سمجھایا ہے کہ جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، یہ زمانے کی قسم کھائی اور آگے انسان کا خسارہ بیان کر دیا، تو اس میں آپس میں کیا جوڑ، کیا ربط؟ زمانہ اور خسارہ، اللہ کی ہر بات میں بے شمار حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔ تو وہ فرمان لگے سمجھ نہ آئی یہ بات۔ باہر دیکھا، ایک دفعہ گئے بازار میں، ایک برف بیچنے والا یہ آواز لگا رہا ہے، میرے اوپر رحم کرو، میرے اوپر رحم کرو، برف مجھ سے خرید لو، یہ میرا سرمایہ ہے، میری آنکھوں کے سامنے پگھل رہا ہے، اگر نہیں خریدو گے تو یہ ختم ہو جائے گی اور میرا سارا سرمایہ ختم ہو جائے گا۔ اگر سرمایہ اس نے کوئی کپڑا رکھا ہوا ہے، کوئی غلہ رکھا ہوا ہے، کوئی اور چیزیں ہیں، تو وہ تو نہیں پگھل رہی، برف پگھل رہی ہے۔ جوں جوں وقت گزرتا جا رہا ہے یہ پگھل رہی ہے، اور جو گرمی تیز ہو جائے تو اور تیزی سے پگھلے گی۔ تو فرمانے لگے بات سمجھ میں آ، انسان کی زندگی، انسان کا زمانہ یہ ایک برف کی طرح ہر وقت پگھل رہا ہے، ہر وقت ختم ہو رہا ہے اس کا زمانہ۔ تو جیسے وہ کہہ رہا ہے میرے اوپر رحم کرو، یہ انسان اپنے اوپر رحم کھائے، اس کا سرمایہ اس کے سامنے پگھل رہا ہے، جا رہا ہے ہاتھوں سے، اور اس کا تو پتہ ہے کتنا ٹکڑا بچ گیا ہے برف کا، اس کے سرمایہ کا تو پتہ بھی نہیں کتنے سانس باقی ہیں، فوراً موت آ گئی، سرمایہ ہی ختم ہو گیا۔ تو اس کے پاس جو سرمایہ ہے اپنے آپ کو قیمتی بنانے کا، اس سرمایہ کی قسم کھائی ہے والعصر۔ تو فرمایا جیسے وہ اس کا سرمایہ برف ہے اور پگھل رہا ہے، کوئی نہ خریدے تو خسارے میں جا رہا ہے، ایسے ہی انسان کے پاس یہ اپنی زندگی اس کا سرمایہ ہے، اگر اس نے یہ صفات حاصل نہ کی تو اس سے بڑے خسارے والا کوئی نہیں۔ پگھل رہا ہے، ہر آن پگھلتا جا رہا ہے، اور بہت تیزی سے پگھل رہا ہے، بڑی شدید گرمی ہے، بڑے حالات ہیں، ایسی تیزی سے زندگی گزر رہی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا، یہ پتہ نہیں چلا ہفتہ گزر گیا، یہ پتہ نہیں چلا اتنے سال عمر ہو گئی، اتنی تیزی سے جا رہا ہے۔ اب اس میں یہ کیا کرے گا وہ اللہ پاک نے بتا دیا۔ پہلی چیز جو اس کو خسارے سے بچائے گی وہ اللہ کی ذات عالی کا ایمان ہے، یہ اس کے اندر پیدا ہو گئی صفت،
اس کا رخ ٹھیک ہو جائے. ہر غیر کا تأثر جس کی بنیاد پر یہ اپنے سرمائے کو خرچ کرتا ہے وہ تأثر ختم ہو جائے, صرف ایک اللہ کی ذات عالی کا تأثر اس کے اندر پیدا ہو جائے کہ وہ ذات خالق اور مالک ہے, بڑی عظیم ذات ہے, تصرف اسی کا چلتا ہے, اس کی عظمت جتنے اس کے دل کے اندر ہوگی اتنا یہ اپنے سرمائے کو صحیح استعمال کرے. دار و مدار اس پر ہے, بنیاد اس کی دل ہے یہ کہ اس کے اندر سے ہر غیر کا تأثر ختم ہو جائے. جہاں جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, یہاں سے ہو رہا ہے, یہاں سے ہو رہا ہے, یہاں سے یہ مسئلہ حل ہو گیا, اس سب کی نفی کرے اور صرف کرنے والی ذات ایک اللہ ہی ہے. جو اس کی آنکھ سے نظر آ رہا ہے اس کی تکذیب کرے, جو یہ اوروں سے سن رہا ہے اس کی تکذیب کرے, جو اللہ نے فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی یہ تصدیق کرے. دل کے اندر پہلی اس کی بات جو بیٹھنے کی ہے وہ یہ ضرورت ہے, اب اس کا عمل ٹھیک ہو جائے گا, اعمال پھر اس کے ٹھیک ہو جائیں گے. وجہ یہ ہے کہ آدمی جو چلتا ہے اپنے دل کی کیفیت پر چلتا ہے, عقل پر بھی نہیں, دل پر چلتا ہے. عقل اسے بتا رہی ہے نشہ بڑی خطرناک چیز ہے, مال بھی ضائع, صحت بھی ضائع, عزت بھی لوگوں کی نگاہ میں کوئی نہیں, پتہ نہیں منہ سے کیا نکال رہا ہے, کوئی ہوش نہیں, سب جانتا ہے, لیکن دل جب چاہتا ہے تو اس کو اختیار کر لیتا ہے کہ جی فلاں آدمی سے بات کرنے کو دل نہیں کرتا, بات نہیں کرتا, اس کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا, اس کو نہیں دیکھتا. تو اپنے اعضاء و جوارح کو بھی جو استعمال کرتا ہے اپنے دل پر کرتا ہے. دل میں جو کیفیت ہوگی اس کے مطابق اپنے آپ کو یہ استعمال کرتا ہے. تو دل دیا ہے اس کو اللہ پاک نے صرف اپنے لیے دیا ہے کہ اس کے اندر اللہ کی معرفت, اللہ کی محبت, اللہ کی عظمت, اللہ کی بڑائی, اللہ سے ہونا, اللہ کا ما سوا جو کچھ ہے وہ نکل جائے, صرف یہ بات اس کے اندر آ جائے, یہ اس کے دل کا مصرف ہے. تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی مشترک دعوت لا الہ الا اللہ, اللہ کا ما سوا جو کچھ ہے اس سے نہ ہونے کے یقین اور اللہ پاک سے سب کچھ ہونے کا یقین. کرنے والی ذات صرف ایک اکیلے اللہ ہیں. چیزوں سے جو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ اللہ کے ارادے اور مشیت پر ہے. وہ چاہیں تو اس سورج سے روشنی دکھا دیں اور اگر چاہیں تو اسی کو ظلمت اور اندھیرے کا ذریعہ بنا دیں. روشنی پہنچانے میں وہ اس سورج کے محتاج نہیں ہے, اگر چاہیں تو ایک چھوٹی سی کنکری کے اندر وہ روشنی اور قوت رکھ دیں جو اس سورج کے اندر رکھی ہوئی ہے. سورج روشنی پہنچانے میں اللہ کا محتاج ہے, اللہ پاک روشنی پہنچانے میں سورج کے محتاج نہیں. ہر چیز کے یہی ہے, جہاں جہاں سے ہوتا ہوا اس کو نظر آ رہا ہے کہ وہ نہیں ہے اس کا اپنا ذاتی فعل, یہ تاثیر ذاتی نہیں ہے اس کی, اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے, جیسے اللہ چاہیں گے وہ استعمال ہوگی. موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا اب یہ لاٹھی ڈال دیں, اب لاٹھی ڈالی, پہلے پوچھا کیا ہے آپ کے ہاتھ میں, اس کے نفع بتائے, اس کے اندر یہ منافع ہیں, اس پر ٹیک لگاتا ہوں, پتے جھاڑتا ہوں بکریوں کے لیے, اور بھی بہت سارے نفع ہیں. اب نفع کی چیز ہے, حکم دیا اس کو پھینک دیں, اب پھینک دیا, وہ ایک اژدہا بن گیا. اب اس سے خوف, ڈر, اب نقصان کی چیز بن گئی. تو وہی چیز
جو نظر آ رہی ہے کہ نفع پہنچا رہی ہے، وہ نفع اس کا ذاتی نہیں ہے، دکھا دیا، چاہیں تو اسی کو نقصان والی چیز بنا دیں۔ حکم ہوا پکڑیں، اب جو پکڑا تو فوراً وہ لاٹھی بن گئی۔ ہر چیز کا یہی حال ہے۔ یہ ایک امتحان کے لیے چیزوں سے جو ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے۔ نفع نقصان پہنچانے میں وہ خود مؤثر نہیں ہے، ہر وقت اللہ کا امر اتر رہا ہے، جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسے ہو رہا ہے۔ تو ہر انسان کی پہلی ضرورت اس کے دل کے رخ کا ٹھیک ہو جانا۔ ہدایت کیا ہے؟ دل کا رخ ٹھیک ہو جائے، مخلوق سے ہٹ کے خالق کی طرف اس کا رخ آ جائے کہ جو کچھ ہے اللہ کے امر کے تابع ہے۔ ساری مخلوق مل کر ایک انسان کی زندگی بنانا چاہے، خالق اور مالک کا ارادہ نہیں ہے، یہ اس کی زندگی نہیں بنا سکتے، اور سارے مل کر بگاڑنا چاہیں، اللہ کا ارادہ نہ ہو، ایک بال برابر اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ پوری طاقت وقت کی جمع ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کہ آگ میں ڈال دو، ڈال دیا آگ میں۔ پوری کوششیں کی اپنی، بڑی طاقت خرچ کی آگ جلانے پر، رسیوں سے باندھ دیا، پھینک دیا، لیکن اس آگ نے رسیوں کو تو جلا دیا ہے لیکن ان کے ایک بال کو بھی نہیں جلایا، کہ حکم ہو گیا برائے یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم۔ ہر چیز کا یہی ہے۔ چھری سے اب نظر آ رہا یہ کاٹ رہی ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کہ نبی کی طاقت کہ جنتیوں کے 40 آدمی ہوں اور ہر آدمی کی 100 آدمی کے بقدر اپنی پوری طاقت خرچ کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک بال بھی نہیں کاٹ رہی۔ تو یہ چیزیں کس لیے دکھائی ہیں؟ اس لیے دکھائی ہیں، نظام چلایا ہے ایک اسباب کو سامنے رکھ کر انسان کے امتحان کے لیے کہ اس نظام کے پیچھے فعال لما یرید ذات صرف ایک اکیلے اللہ ہے، جو چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز اس انسان کی خسارے سے نکل جائے یہ۔ اب دوسری چیز اس کی اچھے عمل اس کے بن جائیں۔ اب عمل اس کے ٹھیک نکلیں گے۔ اعمال ان کا تعلق اعضاء و جوارح کے ساتھ، اعضاء و جوارح کا تعلق دل کے ساتھ۔ اب دل ٹھیک ہو گیا، اعضاء و جوارح سے اعمال وہ نکلیں گے جو اللہ پاک چاہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اس کو دیا ایک دوسرے کو حق بات کی وصیت کرنا۔ فرماتے ہیں وصیت کا لفظ فرمایا تواصوا بالحق، تواصی بالحق اور تواصی بالصبر۔ نصیحت نہیں فرمایا، نصیحت بھی ہوتی ہے، اچھی بات کی نصیحت، خیر خواہی۔ علامہ نیشابوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وصیت کا لفظ فرمایا ہے کہ وصیت نصیحت سے بھی اہم۔ کہ وصیت عام طور سے کہ بھائی دل کی ایک آخری بات اب جا رہا ہے دنیا سے، بتانا چاہتا ہے میری وصیت یہ یوں کرنا یوں کرنا، اس انداز میں کہ یہ دعوت کی بات صرف ایک کہنی نہیں ہے، دل کے درد کے ساتھ اس کو کہنا ہے، یہ وصیت کے انداز میں کہ اللہ ایک ہیں، خالق اور مالک ہیں، کامیابیاں انہوں نے دین کے اندر رکھی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اعمال کے اندر کامیابیاں رکھی ہیں۔ یہ بات ایک دل کے اندر جو وصیت ہے اس کے طرف پیش کرنی ہے۔ اور اگر کوئی حال آیا، کوئی مشکل آیا تو پھر آگے صبر کی تلقین بھی ایک وصیت کے انداز کے اندر ہے۔ یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان
وہ خسارے سے بچ کر فائدے اور نجات کے اندر آتا ہے اور یہ انسان قیمتی بنتا ہے۔ اللہ نے اس کی قوتیں اور صلاحیتیں اس غرض کے لیے اس کو دی ہیں۔ تو دنیا میں پیدا کیا ہر انسان کو اپنے آپ کو بنا کر آ جائے۔ یہ بیچارہ کپڑوں کے بنانے میں لگا ہوا ہے، سمجھ گیا میرے کپڑے اچھے بن گئے میں بن گیا، میرا مکان اچھا بن گیا میں بن گیا، میری سواری اچھی بن گئی میں بن گیا، عہدہ میرا اوپر ہو گیا میں بن گیا، جائیداد باغات زمینیں غلے حاصل کر لیے میں بن گیا۔ بہت بڑا امیت کے ساتھ ایک دھوکہ لگا، دھوکے میں پڑے ہوئے، سمجھ ہی الٹی ہو گئی، چیزوں کے بننے کو اپنا بننا سمجھ لیا۔ یہ بڑا خوبصورت مکان ہے، بڑی مہنگی گاڑی ہے، بھائی اس گاڑی میں تو کوئی کسی کو بٹھا دو، انسان کو بٹھا دو، کسی حیوان کو بٹھا دو تو کیا خیال ہے حیوان قیمتی بن جائے گا؟ بلکہ اس کے تو استعمال سے ان چیزوں کی قیمت بھی کم ہو جاتی ہے۔ جو بھی قیمت ہے دنیا کے اعتبار سے، ایک دفعہ استعمال کر لے تو اس کی چیز کی قیمت کم کر دی اس انسان نے۔ یہ تو خود ایسا ہے کہ یہ ایک دفعہ استعمال ہو گئی یہ چیز، اب اس کی وہ قیمت نہیں رہی، اس کو کھول لیا اس انسان نے، ہاتھ لگا لیا ہے، اب قیمت ہی گر گئی اس کی۔ اس کا اپنا حال تو یہ ہے، جو دنیا کی ظاہری قیمتیں جن کو یہ بڑا سمجھ رہا ہے وہ بھی اس کی وجہ سے کم ہو رہی ہیں۔ یہ سمجھ رہا ہے کہ ان چیزوں سے میری قیمت لگ رہی ہے، بہت بڑی بھول ہے، بہت بڑا دھوکہ ہے ایک انسان کو۔ تو انسان ان ظاہری چیزوں کی وجہ سے قیمتی نہیں بنتا، اگر صلاحیتیں اس پر لگا دی ہیں، یہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی قیمتی نہیں ہے، تو اس کی بھی اب کوئی قیمت نہیں ہے، بے قیمت ہو جائے گا، اور پھر صرف بے قیمت نہیں ہوگا، پھر ہمیشہ کا ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، یہ نہیں کہ بس بے قیمت ہو گیا، کیونکہ لوٹ کر جانا ہے، اللہ کے پاس پیش ہونا ہے، انہوں نے پوچھنا ہے یا قوتیں صلاحیتیں استعدادیں کہاں پر لگا دی؟ چیزیں تو گئی چھوٹ گئی، اول تو ان چیزوں کا ملنا یقینی نہیں، مل گئی فائدہ اٹھانا یقینی نہیں، اگر ساری دنیا بھی مل گئی تو فائدہ جو اٹھا سکتا ہے وہ کتنا اٹھا سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ موت تک فائدہ اٹھا سکتا ہے، آگے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، آگے یہ چیز ذرا بھی کوئی فائدہ پہنچائے گی نہیں، بلکہ پکڑ کا ذریعہ بنے گی۔ جتنی نعمتیں زیادہ ہوں گی اور معصیت اور کفر کے ساتھ یہ نعمتیں جمع ہو گئیں، اتنا پکڑ کا ذریعہ زیادہ ہے اس کا۔ جن کو یہ سمجھ رہا ہے وہی نعمت اب پوچھ کا ذریعہ ہے۔ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، ٹھنڈا پانی دیا ایک نعمت ہے، اچھے حالات دیے، خوشگوار حالات دیے، یہ ایک نعمت ہے۔ ان حالات کی پوچھ ہوگی خوشگوار حالات میں کیا کیا؟ اکثر حال آدمی پر یہ ایسے آتے ہیں ہر حال میں، اور اگر پریشانی کا حال آیا ہے تو بھی اس میں کیا کیا؟ یہ اس کا یہ مسئلہ نہیں کہ خوشگوار حالات میں تو یہ بنے گا اور کامیاب ہوگا، ناگواری کا حال آئے گا تو ناکام ہوگا، یہ بات نہیں ہے۔ اس کی قوتیں استعدادیں جب صحیح خرچ ہو جائیں تو ہر حال میں یہ کامیاب۔ حدیث پاک میں فرمایا عجبا لامر المؤمن ان الامر كله له خیر وليس ذلك لاحد الا للمؤمن، کہ مومن کا معاملہ یہ ایک عجیب معاملہ ہے، اس کا ہر معاملہ خیر ہی خیر ہے، بہتری بہتری ہے، کسی معاملے میں اس کا نقصان نہیں ہے۔ ان اصابته السراء شکر فکان خیرا له وان اصابته الضراء
صبر فکان خیر۔ اگر اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے اس پر یہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اتراتا نہیں ہے میرا کمال ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ اور اگر کوئی تکلیف، پریشانی، غم، کوئی تنگی آ گئی اس پر صبر کرتا ہے تو یہ صبر بھی اس کے حق میں بہتر ہے۔ یہ صرف دولت ایمان والے کے لیے اور کسی کے لیے نہیں۔ تو اللہ نے اس کے لیے تو حالات جو اس کے اوپر آئیں گے، کوئی بھی حال ہو، کسی حال میں اس کا نقصان نہیں ہو سکتا، یہ قیمتی بن سکتا ہے۔ اللہ نے اس کو وہ قوتیں اور صلاحیتیں دی ہیں کہ اس کو صبر کی دولت دی ہے، شکر کی دولت اس کو دی ہے۔ ان دولتوں کے ذریعے سے یہ انسان آگے بڑھ سکتا ہے کہ وہ قوتیں اور استعدادیں ہیں کہ اپنے آپ کو قیمتی بنا لے۔ یہ دنیا کی چیزیں یہاں بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہیں، بہت کچھ کمایا، بنایا، گھر بنایا، یہاں سے کسی دوسرے شہر سفر کرتا ہے، سب کچھ چھوڑ کے جاتا ہے کہ جی گھر میں بڑی آرام کی چیزیں، فلاں چیزیں بھی ہیں، وہ چھوڑ کے جاتا ہے سفر، ساتھ نہیں جاتا۔ باہر ملک چلا جائے تو اور چیزیں کم ہو جاتی ہیں، اور جب اس دنیا سے جائے گا تو کوئی چیز ساتھ نہیں جائے۔ ساری دنیا جمع کی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں، خالی ہاتھ، جیسے آیا تھا ماں کے پیٹ سے ویسے ہی جائے گا۔ ہاں کفن اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں، انسان اس کا احترام ہو جائے کہ ننگا نہ رکھیں اس کو، احترام کے لیے حکم ہے اس کے اوپر کفن ڈالا جائے، آگے قبر میں جا کے بدل جائے گا کفن اس کا۔ جیسے اعمال ہوں گے، جنت کے اعمال ہیں تو وہ پہنا دیا جائے گا وہاں کا، جہنم کے ہیں تو وہاں کا کفن اس کو پہنا دیا جائے گا۔ یہاں جیسے آیا تھا ویسے ہی جائے۔ اب اندازہ لگائیں، پوری ایک محنت کی اس نے، ایک زمانہ پایا، بڑی صلاحیتیں لگائیں اور بڑا اپنے آپ کو سمجھ رہا تھا، آج جانے کا دن آیا ہے، سب کچھ چھوڑ رہا ہے، اور دوسرے بھی اتار رہے ہیں۔ کرتا نہیں اتر رہا تو کینچی چھری سے کاٹ کے اس کو اتار رہے ہیں، انگوٹھی نہیں اتر رہی تو اس کو کاٹ کے اتار رہے ہیں، جوتیاں اتار دی، گھڑی اور چشمہ اس کا اتار دیا، جن کو بنانے میں لگا ہوا تھا وہ ساری چیزیں اس سے اتار لی جاتی، ویسے ہی جاتا ہے جیسے آیا تھا۔ یہ روزانہ کے تجربے ہیں، یہ نہیں کہ کوئی قصے کہانیاں ہیں، اور روزانہ آنکھوں کے سامنے یہ باتیں پیش آ رہی ہیں۔ عبرت ہے یہ اس کی کہ اپنے اوپر محنت کرے، محنت کا رخ ٹھیک کر لے، دل کے اوپر محنت کر لے، اللہ کی عظمت اور بڑائی، تقوی، توکل، اللہ کی ذات عالی پر اعتماد، صبر و شکر، صفت احسان، یہ دولتیں اس کو نصیب ہو جائیں، اب یہ انسان اللہ کے نزدیک قیمتی، اور اس کی بنیاد پر اس کی دنیا کی زندگی بھی بنتی ہے اور آخرت کی زندگی بھی بنتی ہے۔ یہ نہیں کہ صرف آخرت کا مسئلہ ہے، نقد دنیا میں دیتے ہیں، دل کا اطمینان، چین اور سکون اس کو نصیب ہے، تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ غم لاحق ہو جائے، پریشانیاں لاحق ہو جائیں تو کسی کام کا نہیں رہتا، سارے اسباب موجود ہیں لیکن پریشان ہیں، سب عزیز و اقارب، دوست، احباب، تعلق والے چیزیں موجود ہیں، غم لگ گیا اس کو، کسی کام کا نہیں رہے گا۔ ان غموں کا علاج صرف دین ہے، دین کا جو عمل بھی کرتا ہے، دل کا اطمینان فوراً اللہ اس کو نصیب کرے، پریشانیاں اس کی دور کر دیتے ہیں۔ ساری پریشانیوں کا حل یہ دین ہے، غموں سے نجات یہ دین ہے۔ نقد اس کو دیتے ہیں، نقد دوسرا انعام دیتے ہیں اس کو، آگے دوسری نیکی کی توفیق عطا فرماتے ہیں، آگے بڑھتا ہے یہ اور نیکیاں کرتا ہے۔
اس لیے کہتے ہیں کبھی کسی نیکی کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، کوئی بات نہیں، یہ بات نہیں ہے، ہر نیکی بہت بڑی چیز، اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، آدمی کے آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے، کوئی نیکی ہے، قدم اٹھا کے اگلی صف میں آ رہا ہے، اس ایک قدم پر کتنا ملے گا؟ اب سب جانتے ہیں امام کے ساتھ رکوع میں مل گیا تو رکعت اس کو مل گئی، امام سجدے میں چلا گیا اب یہ آیا ہے تو اب سجدے میں شامل ہوگا تو رکعت اس کو نہیں ملے گی، لیکن اس سجدے میں شامل ہو جائے، یہ نہیں کہ امام کھڑا ہوگا تو پھر میں اس کے ساتھ شامل ہوں گا۔ عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ سجدہ کیا پتا اس کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے آگے، نہیں، رکعات کا ملنا الگ ایک مسئلہ ہے، اللہ کے سامنے اس نے سجدہ کر لیا، امام کے ساتھ مل گیا، ہر عمل کا یہی حال ہے کہ یہ عمل اس کو کتنا آگے پہنچا دے گا۔ تو یہ ایک فکر لگی ہوگی، ان اعمال کے ذریعے سے یہ انسان بنے گا، اس کی قیمت اس کے اعتبار سے لگے گی، اور اس کے مسئلوں کو اللہ پاک ایسے حل فرمائیں گے اس کی سمجھ میں بھی نہیں آئے۔ اللہ پاک ان صفات کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، بغیر کمائی کے اس کو مال عطا فرمائیں گے، بغیر کمائی کے مال ملے گا اس کو، معروف راستوں سے بھی اور غیر معروف، جو متعارف راستے ہیں ان سے بھی دیں گے، جو غیر متعارف ہیں ان سے بھی دیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا اس کو۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے تو چوہا آیا، ایک اشرفی، دوسری، تیسری، 17 اشرفیاں ان کے سامنے لا کر رکھی سونے کی۔ اب یہ کیا کریں، اس کو استعمال کریں کہ نہ کریں، پتہ تو کسی کو بھی نہیں ہے، آدمی کہتا موقع مل گیا، لیکن ان کے دل کے اندر اللہ کا خوف تھا، تقوی تھا، حاجت تھی، فاقہ چل رہا ہے گھر میں کہ چلو پہلے تو اپنا کھانے کا انتظام کر لو، نہیں، سیدھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور یہ قصہ بیان کیا تو آپ نے فرمایا یہ لے لو، یہ تمہارے لیے، اور قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یہ تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، یہ زندگی اس کی ہوتی ہے تو ہر تنگی سے اللہ پاک اس کے لیے نکلنے کے راستے نکال دیتے ہیں، ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں جہاں اس کا وام و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تنگی کے مواقع اس کے اوپر بہت آئیں گے، تنگی کا موقع ایک دنیا کی زندگی میں حالات، وہاں سے بھی اللہ اس کو نکالیں گے، موت کا وقت بڑا سخت تنگی کا وقت ہوگا، تقوی والے کو وہاں بھی اللہ پاک نکال دے، قبر اس سے زیادہ سخت تنگی کی جگہ ہے، تقوی کی دولت ساتھ لے کر گیا ہے، اپنے آپ کو بنایا ہے، وہاں سوالات ہوں گے، اس سے بھی اس کو اللہ پاک پار کر دیں گے۔ آگے اس سے بڑا موقع آئے گا قیامت کا دن، 50,000 سال کا دن ہے، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو نہیں پوچھے گا، ہر ایک اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہو، کوئی خیال ہی نہیں، پریشان ہو کر اپنے انگوٹھے کو چبانا شروع کرے گا، کونی تک بازو چبا جائے گا، کوئی پتہ نہیں چلے گا، ایسا غم کہ ابھی کیا ہوگا، ابھی کیا ہوگا۔ یہ دن آنا ہے، یقینی ہے یہ چیزیں، جیسے آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور یقین ہے کہ ہم یہاں مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کوئی شک ہے؟ کسی کوئی شک نہیں۔ یہ خبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے،
اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر اس آخرت کو بیان کیا ہے، بار بار بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں قرآن پاک کا موضوع توحید، رسالت اور آخرت، بڑی بنیادیں ہیں۔ آخرت کی بنیاد یہ آدمی کو سیدھا کر دیتی ہے کہ سامنے ایک ہوں گے، پورا عالم ہوگا سامنے، پوری انسانیت ہے، ایک ایک کو بلایا جائے گا، اعمال اس کے سامنے آئیں گے، یہ کیا تم نے، یہ نعمت دی تھی، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، ان کو اس کے سامنے تولا جائے گا، اعمال نامے ہاتھ میں دیے جائیں گے، بعضوں کو دائیں ہاتھ میں، بعضوں کو بائیں ہاتھ میں، پیچھے سے سینہ چیر کے پیٹھ کے پیچھے سے اس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال پکڑایا جائے گا۔ یہ کہ کاش کہ اس سے پہلے ہی میں ختم ہو چکا ہوں، لیکن ختم تو ہونا نہیں ہے، اس نے باقی رہنا ہے۔ یہ حالات آ رہے ہیں، جیسے آج کے حالات کے بارے میں ہم اپنی فکر کرتے ہیں، ان اسباب کے بارے میں، محترم دوستوں بزرگوں، جیسے عرض کیا، یہ اسباب یہاں سے ان حالات کا درست ہونا یقینی نہیں ہے۔ اللہ نے اسباب بنائے ہیں، اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اس کو، لیکن اختیار کرنے کے حکم ہے اس کا، کیسے اختیار کرے، اس میں آزاد نہیں ہے یہ، اس کے یقین کے بغیر اللہ کا حکم سامنے رکھ کر اس سبب کو کیسے اختیار کرنا ہے، یہ طریقہ استعمال ہے اس کا۔ تو یہ حالات اس کے اوپر آئیں گے، اس تنگی سے بھی جو نکالیں گے اللہ پاک اس کو، اس اندر کی صفات ایمان اور تقوی کی دولت کی برکت سے قیامت کی سختی سے بھی نکال دیں۔ ایسی جگہ سے روزی عطا فرماتے ہیں اللہ پاک اس کو، جہاں اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ آج تو وہم و گمان کے چند راستے ہیں، کھیتی باڑی ہے، دکان تجارت ہے، صنعت و حرفت، ملازمت، نوکری مزدوری، کچھ چند راستے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ پاک ان کے محتاج نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کی طرف سے ان کو استعمال کرو، ان نے لیا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ حسن ابن سفیان رحمۃ اللہ علیہ علم حاصل کرنے کے لیے گئے، حدیث مبارک حاصل کرنے کے لیے گئے ایک محدث کے پاس، اور ان کے پاس اب وہ حدیث پڑھاتے اور اپنا خرچہ خود کر رہے ہیں۔ جو خرچہ تھا وہ ختم ہو گیا، پھر یہ تھا ٹھیک ہے مزدوری کر کے آئیں، کمائیں، یعنی کسی کے لینا ہے، کوئی انتظام، یہ چیزیں نہیں، خرچہ ان کا ختم ہو گیا۔ لیکن اگر ادھر لگے کام میں تو حدیث اس کی حاصل کرنے میں حرج ہو۔ اب کھانے کا انتظام نہیں، کسی کو کوئی نہیں بتایا، بھوک آ گئی، فاقہ آیا، حدیث کو نہیں چھوڑا۔ ایک دن، دوسرا دن فاقہ آیا، حدیث کو نہیں چھوڑا، حدیث حاصل کر رہے ہیں، کسی کو بتا نہیں رہے۔ تیسرے دن بھی فاقہ آ گیا، اب کیا کریں، حدیث حاصل کر رہے ہیں۔ چوتھے دن پھر کچھ بھی نہیں ہے کھانے کے لیے، تو بے ہوش ہو کے گر گئے یہ ساتھی ان کے، اور یہ بھی ہوش آیا، کہنے لگے اب تو ہمارے لیے سوال کرنا جائز ہو گیا، لیکن مخلوق سے سوال کرنے کو ذلت سمجھا جاتا ہے۔ سوال ایک ذلت ہے، آتا ہے جیسے حدیث پاک میں کہ جو ایسے ہی مال کو زیادہ کرنا ایسی چیزوں کے لیے سوال کرتا ہے، ضرورت نہیں ہے اور سوال کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، تو قیامت کے دن اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، کہ اس نے اپنے آپ کو ذلیل کر دیا ہے، اور چہرہ ایک عزت کی خوبصورت جگہ ہے اس کی، اس کو بدصورت کر دیا جائے گا، چہرے پر خراش ہوں گے یہ اس کے۔
کہ سوال کرنا تو ذلت کی چیز ہے. یہ چیز اس وقت دلوں کے اندر تھی کہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، کوئی اپنی حاجت کسی کو نہیں بتانی. حاجت کو بتا دینا مخلوق کو یہ ذلت ہے. بعض اللہ والے حالات آئے ہوئے، لیکن باہر جب گھر سے نکلتے ہیں تو اپنے ایسا چہرہ تر و تازہ بنا کر تیل لگا لیا اور اسے پہن لیے، پتہ ہی نہیں کسی کو. حالانکہ گھروں میں فاقے آئے ہوئے. ایک اللہ والے، ان کے اوپر جو فاقہ آیا، اب چھپایا ہوا ہے، اس کو کوئی نہیں بتا رہے. بچے کو گھر سے باہر نہیں جانے دیتے تھے. بچے بھی فاقے سے ہیں، چھوٹے بچہ بچہ ہوتا ہے. باہر کسی کو بتا دیں ہم نے آج کچھ نہیں کھایا، کل نہیں کھایا، پرسوں نہیں کھایا. تو وہ باہر گئے، بچہ باہر گیا، کسی نے دیکھا بچے کا رنگ بڑا زرد ہے، کمزور ہے، کیا بات ہے؟ اب اس سے پوچھ لیا، اس نے بتا دیا بچہ ہے. اب کھانا آ گیا کہیں سے گھر میں. اب وہ اللہ والے کہنے لگے یہ ہمارا راز کس نے فاش کیا ہے؟ ہم نے تو اس چیز کو چھپایا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ دعا کر دی، اللہ جس نے ہمارا راز فاش کیا اس کو اٹھا لے. بیٹے کی موت واقع ہو تو نہیں پتا تھا کہ سوال ایک ذلت ہے. یہ مانگنا اندر اللہ نے رکھا ہوا ہے، لیکن مخلوق کی طرف رخ کیا تو بہت بڑی ذلت ہے. ہاں اللہ کی طرف رخ کیا تو بہت بڑی عزت ہے. اللہ کی طرف رخ کرے گا اللہ خوش ہوتے ہیں، نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتے ہیں. اپنی ہر حاجت، حتیٰ کہ جوتی کا تسمہ ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، نمک کی ضرورت ہے، وہ بھی اللہ سے مانگے، چاہے جیب میں پیسے ہیں یا نہیں. یہ نہیں کہ میرے پاس پیسے، اب کیا ضرورت ہے؟ اب کے پیسے ہیں، جا کے دکان سے سودا خرید لوں گا، کیا ضرورت ہے؟ جیسے وہ قصہ سناتے ہیں، ایک جا رہا تھا کوئی منڈی میں جانور خریدنے، کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہ گھوڑا خریدنا ہے، یہ کرنا ہے. کہا بھائی ساتھ انشاءاللہ بھی کہو. پیسے میرے پاس ہیں، گھوڑا جا کے خرید لوں گا. اب یہ ایک اندر ہے کہ پیسے سے مسئلہ حل ہو جائے گا، انشاءاللہ اس نے نہیں کہا، پیسے پاس ہیں. آگے گیا کہیں منڈی میں تو جیب کٹ گئی. اب گھوڑا خریدنے لگا، سودا کیا، جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب ہی کٹی ہوئی، پیسہ ہی کوئی نہیں. اب وہ کہتا ہے وہی کیا ہوا؟ اب پھر بار بار کہہ رہا ہے کہ جی میں گیا تھا انشاءاللہ گھوڑا خریدنے کے لیے، اب میں گیا تھا انشاءاللہ وہاں منڈی میں بات کی ہے، اور میں گیا میں انشاءاللہ تو وہ پیسے نہیں تھے، وہ جیب کٹ. پیسوں پر یقین نہیں، جو اندر جیب میں اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. مسئلے حل کرنے والی ذات اللہ پاک ہے، تو رخ اللہ کی طرف کرے. جیب خالی ہے پھر بھی اللہ سے مانگے، جیب بھری ہوئی ہے پھر بھی مانگنا اللہ سے ہے. اللہ کے حل کرنے سے مسئلے حل ہوں گے، کہ ذرا مخلوق کا تاثر نہیں ہے. یہ نہیں کہ آدمی کی کیفیت بدلی ہوئی ہو، جیب میں پیسے ہو تو رنگ اور ہو، جیب کٹ گئی تو رنگ بدل گیا ہے. اللہ کی ذات عالی پر یقین. تو سوال کو ایک ذلت سمجھتے تھے، بے ہوش ہو کے گر گئے. اب آپس میں کہا اب تو سوال کر لیں، اب تو اس کی اجازت ہے. لیکن کون کرے؟ کوئی تیار نہیں ان ساتھیوں میں سے. تو پھر انہوں نے کہا بھائی قرعہ ڈال لو، جس کے نام قرعہ نکل آئے وہ سوال کر لے. کوئی تیار نہیں. اب چلو قرعہ ڈالو جس کا نام اس کو. تو قرعہ جب ڈالا تو نام نکل آیا حسن ابن سفیان رحمۃ اللہ علیہ. اب ان کا رنگ زرد ہو گیا، مجھے مانگنا پڑے گا.
پورا تو نکلا اب میرے نام کا، مانگنا ہے اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے، اللہ سے مانگا۔ اس وقت کا جو بادشاہ تھا رات کو سونے کے لیے لیٹا، اس نے دیکھا کہ زمین و آسمان کے فضا کے درمیان ایک آدمی گھوڑے پہ سوار ہے، ہاتھ میں نیزہ ہے، اور وہ کہہ رہا ہے ادرک حسن ابن سفیان و اصحابہ قبل ان یموتوا، حسن ابن سفیان اور ان کے ساتھیوں کا حال، ان کی خبر گیری کر لو ان کے مرنے سے پہلے کہ جلدی جا کے پہنچو۔ اس نے کہا کوئی ایسے ہی چیز ہے، کوئی تصور ہے، کیا چیز ہے؟ کچھ پھر اور وہ قریب آیا اور اس نے یہ کہا، پھر اور قریب آیا، حتیٰ کہ قریب آ کر اس کے کندھے پر نیزہ مارا اور خون نکلا۔ اب گیا فوراً وزیر کو بلایا اور جاؤ پتہ کرو یہ کون ہے، کیا مسئلہ ہے۔ کھانا دے کر بھیجا اور ہر ایک کے لیے 80 اشرفیاں سونے کی وہ تلاش کرتے کرتے پہنچ گئے اس مسجد میں جس مسجد میں یہ ٹھہرے ہوئے تھے، تو ان کو یہ چیزیں پیش کی۔ اب آدمی تو خوش ہو جائے فوراً، بھائی کئی دن ہو گئے کھانا نہیں کھایا، شروع کرو بھائی کھانا۔ نہیں لیا انہوں نے، پہلے ہمیں یہ بتاؤ یہ آپ کو خبر کیسے ہوئی؟ ہمارا پتہ کر کے آپ پہنچ گئے کہ حسن ابن سفیان اور ان کے ساتھی وہ کون ہیں، کہاں ہیں، یہ پہ کیسے پتہ چلا ہمارا؟ وہ دنیا میں اپنی مشہوری کے لیے نہیں آئے، اور مشہوری سے علم حاصل نہیں ہو سکتا، اس کے لیے تو گمنامی ہوتی ہے۔ ہر چیز سے تعلق کاٹنا پڑتا ہے، اس علم سے تعلق جوڑنا پڑتا ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العلم لا یعطیک بعضہ حتی تعطیہ کلک وانت علی غرر، کہ جب تک علم کو سب کچھ نہیں دو گے اس وقت تک یہ تھوڑا سا بھی نہیں ملتا، ورنہ دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ سارے تعلقات ختم کر دے، کچھ حاصل کرنا ہے اس کو، تو اب پھر یہ ملے گا تھوڑا سا۔ یہ اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ذات غنی ذات ہے، علم اللہ کی صفت ہے، یہ غنی صفت ہے، اس کو محتاج بن کے پیش ہونا پڑے۔ تو وہ یہ پوچھا کہ آپ کو کیسے پتہ چلا ہمارا؟ تو انہوں نے پھر قصہ سنایا کہ میں تو بادشاہ کا وزیر ہوں، خاص مصاحب ہوں، اس کا ہم نشین ہوں، یہ واقعہ اس کو پیش آیا، وہ زخمی ہو گیا، مجھے بھیجا جلدی جاؤ، اور کل صبح وہ خود آپ لوگوں کے پاس آ رہا۔ اب انہیں فکر لگ گئی، ہم تو آئے تھے علم حاصل کرنے کے لیے، یہاں تو اب کچھ اور ہی ہو گیا، اب تو لوگوں میں مشہوری ہو جائے گی، یہ لوگ تو ایسے لوگ ہیں، یہ تو اس سے بڑے لوگ ہیں، اب کچھ اور ہی بن جائے گا، لوگ ہماری طرف آ جائیں گے۔ یہ ڈر لگا رہتا تھا لوگ ہماری طرف نہ آئیں، لوگ اللہ کی طرف جائیں، یہ بڑے خطرے کی ایک چیز ہے۔ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا بہت بڑے خطرے کی چیز ہے۔ دین کی محنت، دین کا علم جس ذات نے اتارا ہے، اللہ نے اتارا ہے، اس ذات کی طرف یہ متوجہ کرنے کے لیے، اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے۔ اور یہ کہا کہ بھئی یہ تو پھر ہم معروم ہو جائیں گے علم سے، اب تو لوگ آئیں گے، بڑے پہنچے ہوئے لوگ ہیں، یہ دعائیں کراؤ ان سے، یہ مسئلے کرو، ہم کو جو اور ہی رنگ چل پڑے گا، ہم آئے علم حاصل کرنے کے لیے، وہ تو کام بند ہو جائے گا۔ تو فوراً راتوں رات وہاں سے نکل گئے، ایسی تیزی سے نکلے کہ صبح بادشاہ آیا، بڑا مال لے کر آیا ان کو دینے کے لیے، اور پتہ کیا تو وہ کوئی بھی نہیں ہے، تلاش کرایا، آدمی بھیجے، کسی طرف نظر نہ آئے، اس کی حدود سے وہ نکل چکے تھے۔ تو یہ تقوی کی دولت وہ دولت ہے کہ پتہ بھی نہیں کہاں سے مسئلے حل ہو جائیں گے، کیسے حل ہوں گے، وہ حل کرنے والی ذات جانتی ہے، وہ اس پر نہیں رکھا اس کو۔
اب وہ بادشاہ جو مال لے کر آیا اس نے کہا یہ میں نے خزانے میں واپس لے کر نہیں جانا، اس کو تو میں نے خرچ کرنا ہے۔ وہاں جگہ خریدی، مدرسہ بنایا، رہنے کی جگہ بنائی، اور ان کے تقوی کی برکت سے 3ری صدی سے لے کے 8ویں صدی تک تو وہ مسلسل چلتا رہا۔ دین کا علم وہاں لوگ آ کے علم حاصل کر رہے ہیں، جہاں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی جہاں پڑھے ہیں، اس تقوی کی برکت سے وہاں ایسے آدمی تیار ہیں کہ ایک روح ہے آدمی کی، اس کی زندگی کہ بس ایسے ہی کھانا پینا یہ کام ہو گیا۔ اللہ نے اس کو بہت بڑی دولتیں دے رکھی ہیں۔ تقوی کی یہ صفت اپنے اندر پیدا کر لے تو اس کے مسائل بغیر کمائی کے مال عطا کرے۔ ایک آدمی آیا حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، تحقیق کے لیے آیا جی کہ آپ لوگ پیسے کہاں سے لیتے ہیں، کہاں سے چلا رہے ہیں؟ وہ آیا تھا اس تحقیق کے لیے، بھیجا گیا تھا، تو باتیں کر رہا ہے، اللہ نے اس کے دل میں ڈالا 10 روپے نکال کے دے دیے۔ تو اس نے پوچھا یہ آپ کو پیسے کہاں سے آتے ہیں، کیسے؟ کہا ایسے آتے ہیں۔ ہمیں کوئی تمہیں کہا ہے؟ کسی نے کچھ نہیں کہا، وہ ذات ہے اللہ پاک مسائل حل کرنے والی، جو بھی رنگ دکھا دے اس کو وہ رنگ دکھا دیا جس کی تحقیق کے لیے آیا ہوا تھا۔ یہ کوئی تحقیق کی چیزیں ہیں، یہ اللہ پاک حل کر رہے ہیں۔ تو آیا جس کام کے لیے تجھے خود ہی پتہ ہی نہیں، دل میں اللہ نے ڈالا ہے، دل تو کسی کا اپنے قابو میں ہے نہیں، اللہ کے قابو میں ہے۔ تو مسئلے حل کرنے والی ذات اللہ ہے۔ تقوی کی بنیاد پر بغیر کمائی کے مال عطا فرماتے ہیں اور بغیر مال کی چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام اب کمرے میں بند ہیں اور موسم کے بغیر پھل ان کے پاس پڑے ہوئے ہیں۔ زکریا علیہ السلام پوچھ رہے ہیں انا لکی ھذا، یہ کہاں سے آ گئے؟ کہ اللہ کی طرف سے۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ کفار کی قید میں ہیں مکہ مکرمہ میں، پیرے لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر، وہ دیکھ رہے ہیں ان کے پاس انگور کے بڑے خوشے رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ موسم انگور کا کوئی بھی نہیں ہے، مکہ مکرمہ میں کوئی انگور نہیں ہے، یہ انگور کہاں سے آ گیا؟ تو بغیر مال کے اللہ پاک چیزیں عطا فرماتے ہیں۔ اور تیسرا دروازہ یہ کھولتے ہیں اس پر، بغیر چیزوں کے حالات درست کر دیتے ہیں۔ اس لیے کہ مقصد مال نہیں، مقصد چیزیں نہیں، مقصد تو جو حال اس پر آیا وہ ٹھیک ہو جائے۔ بیمار کو پیسہ مقصود نہیں، دوائی مقصود نہیں، بلکہ بیمار کو تو کیا چاہیے؟ صحت۔ دوائیاں کوئی اس کا مقصد نہیں ہے۔ تو اللہ پاک بغیر مال، بغیر چیزوں کے حالات ٹھیک کر دیتے ہیں۔ مانگتا ہے اللہ پاک سے، اللہ پاک اس کے مسائل کو حل کر دیتے ہیں۔ تو یہ قوت استعداد، یہاں دنیا کے مسائل بھی اس سے حل ہوتے ہیں۔ اور اگر خدا نخواستہ اپنی ان صلاحیتوں پر محنت نہ کی، یہ دولتیں اس نے حاصل نہ کی، ایمان کی، تقوی کی، صبر و شکر کی، تو پھر کیا ہوگا اس کا؟ ان کا جو مال جمع شدہ ہے وہ بھی ضائع ہوتا رہے، تھکتے رہیں گے، ملے گا کچھ نہیں، ملے گا برکت کوئی نہیں ہوگی۔ مسئلے حل ہوتے ہیں برکت سے۔ برکت کیا ہے؟ کوئی مسئلہ اٹکا نہ رہے، کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ اور اگر برکت اٹھا دی گئی تو چھوٹے چھوٹے مسئلے ایسے پریشان کن مسئلے بن جاتے ہیں کہ پاگل ہو جاتے ہیں۔ برکتیں اٹھا لی جاتی ہیں جب اندر یہ صفات نہیں ہوتی۔ جو مال جمع کیا، کبھی ایک لے کے جا رہا ہے، کبھی دوسرا چوری کر کے لے کے جا رہا ہے، کبھی فلاں نے کر لیا، کبھی فلاں نے کر لیا،
کبھی یہ ہو گیا ہے جی اپنوں ہی نہیں، اپنے ہی چرا کے لے جا رہے ہیں، گھروں میں کام کرنے والے ہی اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں جی کہاں گئے، اور پھر وہی پریشانی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اب اس کو سنبھالے، اس کی حفاظت کرے یا اپنی جان کی حفاظت کرے؟ جو مال جمع کیا ہے ان صفات کے بغیر وہ اس کی پریشانی کا ذریعہ ہے، پریشان ہے، جان کی پڑی ہوئی ہے، اور حالات آتے ہیں، حالات بگاڑ دیے جاتے ہیں، رو رو کے دعائیں مانگتا ہے، دعائیں اس کی قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ زندگی ساری اس کے بغیر ہے، اللہ کی چاہت کے بغیر ہے، اس تقوی کے بغیر ہے، ایمان کے بغیر ہے، حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہے، اب دعائیں کہاں سے اس کی قبول ہو؟ یہاں بھی مسائل، اور پھر آگے موت کے وقت کا مسئلہ اور زیادہ سخت، قبر کا اور زیادہ سخت، جو مرحلہ آگے آنے والا ہے سخت سے سخت تر ہوتا جاتا ہے۔ تو محترم دوستو بزرگوں، اللہ نے اس انسان کو یہ تھوڑا سا موقع دیا ہے، اپنے اوپر محنت کر کے اپنے آپ کو قیمتی بنا لے، یہاں کے حالات بھی، آخرت کی ساری منزلیں بھی اس کی بن جائیں گی، ظاہری نقشہ اس کا کچھ ہو جائے، ظاہری حالات چاہے بگڑتے ہوئے نظر آئیں، ہو گئی کامیاب، اور اگر اللہ کے حکموں کو توڑ کر زندگی گزاری، ظاہری نقشہ بنتا ہوا نظر آیا، ہو گئی ہے نیکام، ظاہری نقشہ کچھ نہیں۔ سیدنا یوسف علیہ السلام، اب ظاہری نقشہ کیا، بھائیوں نے حسد کیا، کنویں میں پھینک دیا، 2 دفعہ غلام بنا کر بیچے گئے، اب تہمت لگا دی گئی، حالات یہ آ رہے ہیں، جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن اندر ٹھیک ہے، ایمان ہے، تقوی ہے، صبر ہے، یہ دولتیں موجود ہیں، بڑے مشکل ترین حالات آئے، دروازے بند کر دیے گئے، اندر کی دولت موجود ہے، اللہ نے دروازوں کو کھول کے پار کر دیا، کہ بڑا سخت حال ہے۔ اب جیل میں پڑے ہوئے ہیں، پردیسی آدمی ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی ان کے پیچھے مقدمہ لڑے، بھائی کوئی تحقیق کرو، کوئی غلطی ہو کیا ہو، کوئی پوچھنے والا نہیں، لیکن نظام اللہ کا چلتا ہے۔ بادشاہ کو اللہ نے خواب دکھائی، اس نے تعبیر پوچھی اپنے ہم نشینوں سے، وہ کہنے لگے ایسے ہی خیالات ہیں، کوئی حقیقت نہیں اس کی، اس کو تسلی نہ ہوئی، سیدنا یوسف علیہ السلام سے تعبیر پوچھی گئی، آدمی بھیجا گیا ان کے پاس، انہوں نے اس خواب کی تعبیر بھی بتا دی اور تدبیر بھی بتا دی، حالات میں کیا کرنا ہے، مزید چیز بھی بتا دی۔ بادشاہ بڑا متاثر ہوا، ایسا قیمتی آدمی ہم نے اس کو جیل میں ڈال رکھا ہے، تو نہیں بھی ہی میرے پاس لے کر آؤ، یہ تو آدمی ہمیں چاہیے، ایسا قیمتی آدمی، تو باہر نہیں آئے، وہ کہہ رہے ہیں آ جائیں جیل سے باہر، پہلے مسئلہ لوگ کیا کہیں گے کہ ان کے اوپر نعوذ باللہ وہ تہمت لگائی ہوئی، اور یہ آدمی بادشاہ نے ہم نشین بنا لیا، نعوذ باللہ ایک یہ ماحول بنا ہوا ہے۔ فرمایا فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، ان عورتوں کا حال تو پوچھ لو جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، کیا مسئلہ بنا تھا۔ اب جو حالات کی تحقیق کی، حال سامنے آ گیا، عزیز مصر کی بیوی زلیخا بھی کہنے لگی الآن حصحص الحق انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین، کہ اب حق واضح ہو گیا ہے، میں نے ہی ان کو اپنی طرف دعوت دی، بہلایا پھسلایا تھا، لیکن میرے جال میں یہ نہیں پھنسے، یہ سچے لوگوں میں سے۔ اب حقیقت واضح ہو گئی، ان کی سب صاف ہو گئی، لیکن توجہ اللہ کی طرف ہے، نبی ہوتے ہیں، بڑے عظیم شخصیتیں، بڑی صفات کے مالک ہوتے ہیں، ہر آن ہر گھڑی اللہ کی طرف، کہ اپنی کوئی بڑائی اپنے اندر پیدا آ جائے، اللہ کی طرف، وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، اللہ کی طرف ہی طرف،
کہ میں اپنی کوئی برات نہیں کر رہا، یہ نفس و برائیوں کا حکم کر، اللہ کی طرف سے پوری حفاظت ہوتی ہے۔ اب بادشاہ نے کہا استخلص لنفسی، میں اس آدمی کو خالص اپنے لیے رکھوں۔ اب حالات آئے، حالات میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو صحیح غلہ تقسیم کرے، بگڑی ہوئی ہے دنیا، بتا دیا اس کو خود غرض حکومت ٹھیک چلا نہیں سکتے، مجھے تمہاری حکومت سے کوئی غرض نہیں ہے، یہ کام میرے حوالے کرو، مسئلہ انسانیت کا، تو یہ نہیں کہ اندر چاہت تھی اس کی۔ اب ایسے موقع پر تو کہ جب حالات بگڑ جائیں، عمومی نقصان ہو، کوئی صفات والا ہو، تو علماء فرماتے ہیں اپنے آپ کو پیش کرے۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ اپنی بڑائی ہے کوئی، یہ تو نبی ہیں، نعوذ باللہ، ایسی کوئی بات ہی نہیں۔ تو اب وہ جو تقسیم شروع کی ہے، اسے خود فاقے برداشت کر رہے ہیں، دوسروں کو پہنچا رہے ہیں، دور دراز کے علاقوں تک خبر پہنچ گئی، ان کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے آئے، جو ہی آئے انہوں نے دیکھتے ہی پہچان لیا یہ تو میرے بھائی ہیں، وہ نہ پہچان سکے۔ ایک دفعہ آئے، دوسری دفعہ آئے، تیسری دفعہ، پورا قصہ ہے قرآن پاک میں۔ تو اب جو آئے تو تیسری دفعہ ان پر بات کھولی، اب وہ دیکھنے لگی، اچھا انت یوسف، آپ یوسف ہیں؟ تو فرمایا انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ وہ حیران ہو گئے، ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ اور یہ کہاں پہنچے ہوئے؟ تو بتایا یہ حیرانگی کی کوئی چیز نہیں ہے، یہ حیرانگی کی چیز نہیں، بنیاد بتا دی، قاعدہ کلیہ بتا دیا، من یتقی ویصبر، جو بھی تقوی اختیار کرتا ہے اور صبر اختیار کرتا ہے، اللہ پاک نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کیا کرتے، دنیا کی بھی عزتیں، آخرت کی بھی عزتیں ان کو نصیب فرماتے۔ یہ صبر اور تقوی وہ دولت ہے کہ جو کہاں پہنچا دیتی ہے۔ ظاہری نقشہ کچھ بھی ہو، حالات کچھ بھی بن جائیں، اندر صفات موجود ہیں، یہ ظاہری حالات اس کو اور آگے لے جائیں گے، اللہ کے اور قرب کا ذریعہ بنیں گے، اللہ کے اور تعلق کا ذریعہ بنیں گے، آخرت کی اور زیادہ اس کو ترقیات نصیب ہوں گی۔ اور اگر خدا نخواستہ اندر بگڑا ہوا ہے، دنیا کی محبت ہے، اس سے ہونا سمجھ رہا ہے، ظاہری نقشہ بہت بنا ہوا نظر آ رہا ہے، دوسرے بھی بڑے للچائے ہوئے، بہت دیکھو جی اس کو، قارون کا ظاہری نقشہ بنا ہوا ہے، اپنے خزانوں کی زیب و زینت، چابیاں اٹھانا، چابیوں کو اٹھانے کی ایک جماعت وہ تھک جاتی ہے تو تالے کتنے ہوں گے، پھر خزانے کتنے، خزانوں میں مال کتنا ہوگا، اور جب زیب و زینت کے ساتھ نکلتا ہے تو یہ کہتے ہیں یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کاش ہمیں بھی ایسا مال مل جاتا جیسے اس قارون کو ملا ہے، یہ تو بڑے نصیبے والا ہے۔ یہ قرآن پاک کوئی تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ جی کس سے تاریخ بیان ہو رہی ہے، یہ ہدایت کی کتاب، کہ دنیا میں اس طرح لوگ کرتے ہیں کہ ظاہری چمک دمک دیکھ کے جی بڑے نصیبے والا ہے، بھائی آ کیسے رہا ہے، معصیت کی بنیاد پر آ رہا ہے تو یہ پکڑ کا ذریعہ ہے، ایمان اور تقوی کی بنیاد پر آ رہا ہے تو یہ برکت ہے۔ ذریعہ کیا ہے، کون سا راستہ اختیار کیا ہوا ہے؟ تو جب یہ کہا انہوں نے کہ کاش ہمیں بھی مل جاتا، بڑے نصیبے والا یہ، قال الذین اوتوا العلم وَيْلَكُمْ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها الا الصابرون۔ علم والوں نے کہا جو دنیا سے بے رغبت تھے، ہلاکت ہو تمہارے لیے، کیا کہہ رہے ہو، یہ کیسی باتیں کر رہے ہو، اس کو بڑے نصیبے والا سمجھ رہے ہو؟ جو کہہ رہا میں نے اپنی قوت سے کمایا، اپنے علم سے کمایا، اپنے اوپر فخر کر رہا ہے، یہ کیا باتیں کر رہے ہو تم؟
ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، جو ایمان لایا، اچھے عمل اختیار کیے، اس کو جو اللہ کی طرف سے ثواب ملے گا، بہتر چیز وہ ہے، یہ چیز بہتر نہیں۔ ہاں یہ دولتیں انہی کو ملا کرتی ہیں جو صبر کرنے والے ہوتے ہیں، جو جمنے والے ہوتے ہیں، بڑے نصیبے والے ہوتے ہیں، ایمان اور اعمال صالحہ ان کو ملا کرتے ہیں۔ یہ چیزیں ہیں نصیبے کی، یہ ہیں جمنے والوں کی دولتیں۔ اب اس کی پکڑ آئی، ظاہری نقشہ بنا ہوا ہے، اسباب موجود ہیں، کوئی سبب اس کو بچا نہیں سکا، وہی جو اس کے پیچھے پھرنے والے ہیں کوئی آ کے بچا نہیں سکا، خزانے اس کے سر پر ڈال دیے گئے، قیامت تک زمین میں دھنستا رہے گا، کوئی چیز بچا نہیں سکی۔ اب آئیں تعلق والے، اللہ کی پکڑ سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو کیا ہے؟ ظاہری نقشہ کچھ بنا ہوا ہے، اندر ایمان بگڑا ہوا ہے، جسم سے نکلنے والے اعمال بگڑے ہوئے ہیں، یہ ظاہری نقشہ کوئی بچا نہیں سکے۔ یہ تھوڑی سی ایک دنیا کی چمک دمک اور وقت عارضی ہے، بڑا قیمتی ہے، اس کو گزارنا کیسے؟ اللہ نے ایک موقع انسان کو دیا ہوا ہے، اپنی محنت کا رخ ٹھیک کر لے، چیزیں جتنی بھی بنا لی سب کو چھوڑ کے چلا جائے گا، اپنے اوپر محنت کرے، جو اپنے اندر ہوگا، ایمان ہے وہ ساتھ جائے گا، کفر و شرک ہے وہ ساتھ جائے گا، اچھے اعمال ہیں، صبر و شکر ہے، یہ چیزیں اس کے ساتھ جائیں گی، بے صبری ہے، اعمال بگڑے ہوئے ہیں، اخلاق بگڑے ہوئے ہیں، یہ چیزیں ساتھ جائیں گی، اور یہ چیزیں یہاں دنیا میں بھی ہر وقت ساتھ ہیں۔ ایمان اعمال والا، صفات والا جہاں کہیں بھی جاتا ہے، سفر کرتا ہے، وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ ہیں۔ جو بگڑا ہوا ہے، ایمان یقین اخلاق بگڑے ہوئے ہیں، جہاں کہیں بھی جاتا ہے یہ سارا بگاڑ اس کے ساتھ جاتا ہے۔ یہاں سے منتقل ہو کے جب آخرت کی طرف جائے گا، یہ اندر کی چیزیں ساری اس کے ساتھ جائیں، یہ نہیں جدا ہوں گی۔ دنیا کی چیزیں جس پر لگا ہوا تھا وہ جدا کر لی جائیں گی، جدا ہو جائیں گی، نہیں اتر رہی تو زبردستی سے اتار لیں گے، لیکن ایمان اعمال ہے، کفر و شرک ہے، اخلاق ہے، بد اخلاقی ہے، یہ چیزیں ساتھ جائیں۔ تو اب آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ جو چیز اس کے ساتھ ہمیشہ رہنے والی ہے، سمجھداری اس کی یہ ہے، اس کے اوپر محنت کرے، اپنے ساتھ وقت گزارنے کے لیے نہیں بھیجا گیا، وقت بنانے کے لیے بھیجا گیا ہے، اس کو اپنے آپ کو بنانے کے لیے اپنے آپ کو بنا کے آ جائے۔ یہ کیسے بنے گا؟ اس کی قیمت ظاہری نقشوں سے نہیں بنتی، اس کی قیمت اندر کے اعتبار سے بنتی ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین، اب ظاہری نقشہ کچھ بھی نہیں، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبوک کے موقع پر سب کچھ خرچ کر دیا، ظاہری نقشہ کچھ بھی نہیں، لیکن اندر بنا ہوا ہے، دین کے اوپر سب کچھ 100% خرچ کرنے کا جذبہ ہے۔ اللہ کی طرف سے سلام آیا، جبرائیل علیہ السلام آ کر سلام پہنچا رہے ہیں۔ انسان کی ترقی اور کمال یہ ہے کہ محنت کرتے کرتے انسان کہاں پہنچ جاتا ہے، اس کا اندازہ نہیں ہے۔ ہر نماز میں یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت ملی ہے، اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی ہے، لیکن اس کے مراتب اتنے ہیں، درجے اتنے اونچے ہیں، جس درجے پر پہنچے گا آگے اور بے شمار درجے۔ تو دوڑ لگانے کا موقع یہ ہے، سابقو حکم کیا گیا ہے، دوڑ لگاؤ جاؤ، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، آگے بڑھنے والے یہاں ہیں، مقابلہ کریں اور آگے بڑھیں۔ چیزیں بنانے پر یا اپنے آپ کو بنانے پر؟ اپنے آپ کو بنانے پر محنت کرے، اور یہ محنت کی قوت اور استعداد اور صلاحیت ہر انسان کو اللہ نے دے رکھی ہے، مرد ہے، عورت ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے،
سب کچھ کر سکتے ہیں، اسباب اس کے پاس موجود ہیں. یہاں کوئی دنیا کے نقشے کا محتاج نہیں. مال ہوگا تو یہ اپنے آپ کو بنا سکتا ہے، جائیداد عہدہ منصب کچھ ہوگا تو اپنے آپ کو بنا سکتا ہے. کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں. اپنے آپ کو بنانے کے اسباب پہلے دن سے ہی اس کو دے رکھے ہیں. یہ خود کفیل ہے، کہیں محتاج نہیں ہے. یہ جو ہے دل اس کا، اعضاء و جوارح ہیں ان کو ٹھیک استعمال کرے، دل کے اوپر محنت کرے، زبان کا استعمال، آنکھ کا استعمال، کان کا استعمال، اس کی عقل و سوچ کا استعمال اس کے دل کے اوپر اثر کرتا ہے. اپنا استعمال ٹھیک کر لے. کون روکتا ہے اس سے؟ کوئی طاقت نہیں روک سکتی اس کو. دیکھنا ہو کسی چیز کو اللہ کی عظمت کی نگاہ سے دیکھیں. اس چیز کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس چیز کے اندر یہ صفات اللہ نے رکھی ہیں. چیز کے اندر گم نہ ہو جائے. پھول کو دیکھ رہا ہے، ایک تو پھول میں گم ہو گیا، کتنا خوبصورت ہے، کیسی خوشبو ہے اس کی. ایک ہے کہ اللہ نے کتنا خوبصورت اس کو بنایا ہے، کیسی اچھی خوشبو اس کے اندر رکھی ہے. نسبت اللہ کی طرف، اللہ ہی نے بنایا. حقیقت بھی یہی ہے. اب اس کا یہ دیکھنا، اس کے یہ بول، اس کا یہ سننا اس کے دل کے اوپر اثر کرے. اسباب موجود ہیں اس کے. یہ بولتا ہے روزانہ سنتا ہے. مخلوق کی طرف نسبت کرنے کی بجائے خالق اور مالک کی طرف نسبت کرے. یہ چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، یہ تاثیر اللہ نے ان کے اندر رکھی ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے اما العین فمقرۃ لما یوحی القلب. بہرحال یہ آنکھ برقرار رکھتی ہے اس چیز کو جس کو پھر آگے دل محفوظ کر لیتا ہے. یہ آنکھ یہی کر رہی ہے. اما الاذن فقمع. اور یہ کان کیا ہے؟ ایک انسان کے دل کے اوپر کیف لگا ہوا ہے، پیپا لگا ہوا ہے. بوتل کے اوپر جو کیف رکھتے ہیں، تیل ڈالنا ہے تاکہ سیدھا اندر جائے، باہر نہ گرے. تو یہ کان ایک کیف لگا ہوا ہے، مصب یہ لگا ہوا ہے. جو بات کان میں جا رہی ہے سیدھا دل کے اندر جا رہی ہے. اس لیے آتا ہے گانا دل کے اندر نفاق کو پیدا کرتا ہے. نفاق کی جگہ یہ دل ہے. گانا سیدھا ادھر جائے گا، اندر نفاق پیدا کرے. ایمان کی بات، اللہ کی عظمت اور بڑائی، اللہ کی محبت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ باتیں کرے گا. یہ کان سنیں گے، سیدھا دل کے اندر یہ باتیں جائیں. اوپر یہ لگا ہوا ہے پیپا، ادھر ادھر نہیں جائے گی، سیدھا اندر جا رہا. اللہ نے ایک مختصر سا وقت دیا ہے اپنے آپ کو بنانے کا، اور یہ اعمال دیے ہیں. نماز ایک ایسا عمل دیا ہے جس کی برکت سے اس کی ساری زندگی ٹھیک ہو جاتی. ایسی تاثیر نماز کے اندر ہے. نماز کے اوپر محنت کرے، نگاہ کو قابو میں رکھے، ہاتھوں کو قابو میں رکھے، سوچ کو قابو میں رکھے. تو یہ کیا ہوگا؟ نماز سے باہر بھی ان چیزوں کو، نگاہ کو قابو میں رکھے، اپنے ہاتھوں کو قابو میں اور سوچ کو قابو میں رکھے. لہذا اللہ کا ذکر دھیان کے ساتھ وقت فارغ کر کے، پہلے یہ دولت ذکر میں نصیب ہوگی، پھر نماز میں، پھر 24 گھنٹے کی زندگی اس کی اللہ کے دھیان. قوتیں موجود ہیں اس کے پاس. کھانا نہیں ہے تو بھی ذکر کر سکتا ہے. بلکہ یہ جو دعائیں سکھلائی ہیں، کھانا کھانے سے پہلے ہے، بعد میں، کپڑا پہننے کی ہیں، مسجد میں داخل ہونے کی، گھر میں داخل ہونے کی، ہر دعا اللہ کے قرب کا ذریعہ. ہر دعا متوجہ کرتی ہے کدھر؟ اللہ کی طرف متوجہ کر رہی ہے. اب ظاہری نقشہ تو ہے، باپ نے کمایا، ماں نے پکایا ہے، انہوں نے کھانا تیار کر کے رکھا ہے، ان کا شکریہ ادا کریں. کیا فرمایا؟ الحمدللہ الذی اطعمنا. تمام تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اس اللہ کے لیے جس نے کھلایا. ماں باپ ہزاروں کوشش کر لیں،
اللہ کا ارادہ نہ ہو ایک لقمہ تیار نہیں کر سکتا۔ تو یہ دعائیں بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ موقع موقع کی دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے۔ یہ کس لیے کہ انسان کئی مخلوق کی طرف متوجہ نہ ہو جائے کہ انہوں نے کمائی کی، بڑا اچھا کھانا پکایا، بڑے ماہر ہیں کھانے میں۔ اللہ نے کھلایا ہے، یہ اللہ نے پلایا ہے۔ الحمدللہ الذی کسانی ھذا من غیر حول منی ولا قوة۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے یہ مجھے کپڑے دیے، میں نے پہنے ہیں۔ تعریف اللہ کی کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ کپڑے میں ہی مگن ہو گیا، درزی کی تعریفیں کر رہا ہے، ادھر ہی لگا۔ وہ بھائی جس نے دیا اس کو اس کی تعریف ہی نہیں کر رہا۔ اللہ کی تعریف، وہ ہیں ساری خوبیوں کے مالک۔ تو ہر موقع، ہر لمحہ اس کا وہ ہے، اسباب میں لگ کر پھر بھی اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، لیکن وہ کب؟ جب لگے گا اس طریقے کے مطابق جو اللہ نے اس کے لیے متعین کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا ہے اس کے مطابق ان چیزوں میں لگنا بھی اللہ کے قرب کا ذریعہ، اور اگر نہیں تو ہر چیز دوری کا ذریعہ۔ اللہ نے ایک موقع نصیب فرمایا ہے، اس کو ہم غنیمت سمجھ کر اپنے اوپر محنت کا رخ پلٹتے ہیں۔ چیزوں کی بجائے، چیزوں کے بنانے کی بجائے اپنے کو بنا لیں کہ جی بڑا خوبصورت فرنیچر ہے، جی بڑا اچھا یہ دروازہ بنایا ہے، جی بڑی اچھی گاڑی، اسی میں ہی لگا ہوا۔ بھائی اپنا کیا حال ہے؟ بہت آسان محنت ہے، اللہ نے فضل و کرم فرمایا، اس کے ساتھ تعلق نصیب فرمایا، ایک ماحول اس گئے گزرے زمانے میں نصیب فرمایا، عمومیت کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ، نقل و حرکت کے ساتھ، بے لوث بے غرض ہو کر، کسی سے کچھ نہیں چاہیے، محض اللہ کی رضا چاہیے، نقل و حرکت تواضع کے ساتھ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عالی اور بلند اخلاق کے ساتھ۔ اب اس محنت کو جو کرے گا خود بھی اللہ پاک اس کو یہ صفات اپنے فضل سے نصیب فرمائیں گے اور دوسروں کے لیے بھی ذریعہ بنے۔ تو اس کی ہم قدردانی کریں، شکر کریں۔ جتنی قدر اور جتنا شکر ہوگا اتنا اللہ پاک اس نعمت کو بڑھائے گا۔ قدردانی اور شکر کیا ہے؟ اپنی ساری صلاحیتوں کو اس مبارک محنت کے لیے استعمال کریں۔ کیا خیال ہے جی؟ تیار ہیں اس کے لیے؟ اللہ پاک آسان فرمائے، قبول فرمائے۔ اب گزارش ہے، آپ ماشاءاللہ صبح سے اٹھے ہوئے ہیں، اعمال میں لگے ہوئے ہیں، انسان ہیں ہم، حاجتیں ضرورتیں ہیں، تھوڑی دیر اور انتظار کر لیں، دوسروں کے بھی جمنے کا ذریعہ بنے۔ بات مقصود نہیں، کام مقصود ہوتا ہے۔ باتوں سے باتیں کہتے ہیں پھیلیں گی، کام سے کام پھیلے گا، قربانی سے قربانی پھیلے گی۔ تو یہ عمل وجود میں آ جائے، یہ چیزیں ہم سب کو نصیب ہو جائیں، تب اس کے لیے گزارش ہے جن کا پہلے وقت لگ چکا ہے بیرون کے لیے فرمائیں، کون کون بھائی تیار ہے 1 سال اور 7 ماہ کے لیے؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اور فرمائیں، اور ہمت ہو، اور ہمت ہو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تشریف